اور نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں جس درجے کی، انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو چیز نہیں ملی رہتی اس پر ہی شکوہ شکایت، اور دعا میں بھی چلے جائیں تو اسی کی دعا، لیکن شکر کا جذبہ اس پر نہیں پیدا ہوتا جو آلریڈی موجود ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئی ڈیزرو دس. یہ جو ٹیکن فار گرانٹیڈ چیزیں ہیں یہ انسان کو ایک طرح سے غفلت میں مبتلا کرتی ہیں، اپنے رب سے دور کرتی ہیں. 2 آنکھیں ہیں، کبھی شکر ادا کیا. 2 کان ہیں، کبھی شکر ادا کیا. 2 ہاتھ اور اس کی 10 انگلیاں، کبھی شکر ادا کیا. نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہے. یہ تو اللہ نے دینا ہی تھا، ایسا ہم سمجھتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحقاق تھا اور یہ تو اس کو دینا ہی تھا. یہ سوچ گمراہ کن سوچ ہے. جو تمہارے پاس موجود ہے اس پر ایک مرتبہ اللہ کی حمد اور تعریف اور شکر کا جذبہ ہو، پھر جو چیز چاہیے اس کی فرمائش کرو. یہ دعا کا جو پورا سسٹم سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا گیا، اس کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. سب سے پہلے اللہ کی حمد ہو دعا میں. کس چیز کی ہم حمد بیان کریں گے؟ زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، کمزور تھے ہم، والدین فراہم کیے، جسم بنایا، یہ بنایا، وہ دیا. اس کا ریکلیکشن جب بھی آئے گا انسان کو، اس کا حکم دیا گیا ہے 30ویں پارے کی ایک سورت کی آخری آیت میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تیرے پاس آج کیا ہے اللہ کی نعمت، اس کو ریکلیکٹ تو کر. اگر ریکلیکٹ کرے گا تو دنیا کا امیر ترین آدمی تو اپنے آپ کو محسوس کرے گا. کوئی 1 کروڑ 2 کروڑ روپے دے دے، آنکھیں دے دیتا ہے، دونوں ہاتھ کاٹ کے دے دیتا ہے کسی کو، کروڑوں روپے دے دے. اس کا اگر گنتی کریں، جو آج کل تو یہ سب اعضاء، جسمانی اعضاء، باڈی پارٹس بازار میں ملنے لگ گئے ہیں، اس کے ریٹ ہیں. اس کے ریٹ میں آج کے دور میں ایک معمولی انسان 6 کروڑ روپے سے اوپر کا مالک ہے. ہاتھ کی یہ قیمت ہے، نہ پیر کی یہ قیمت ہے، اور آنکھ کی یہ قیمت ہے. وہ اپنے آپ کو غریب کیسے سمجھتا ہے؟ اتنی تو نعمتیں اللہ نے آلریڈی اس کو دی ہیں. اور یہ ہے بظاہر نعمتیں ہیں، باطن میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نچھاور نہیں کی ایک ایک انسان پر. ذرا سوچے تو وہ پل پل پالتا ہے ہمیں، ایک ایک فرد کو. ہمیں نہیں کہنا چاہیے، مجھے کہنا چاہیے. ایک ہی فرد ہو دنیا میں، اسی کے لیے سورج نکلے گا، اسی کے لیے چاند نکلے گا، اسی کے لیے ہوائیں ہوگی، اسی کے لیے بادل بارش ہوگی. زمین کی ساری نعمتیں وہ اکیلے انسان کے لیے ہوں گی. اس نعمتوں کا ریکلیکشن ذہن میں آ جائے، انسان میں شکر کا جذبہ ہو، ہوس اس کی کم ہوگی. نعمتوں کو پرسنل بھی یاد کرے، خاندانی نعمتوں کو بھی یاد کرے، قومی نعمتوں کو بھی یاد کرے، ملکی نعمتوں کو بھی یاد کرے، اور گلوبل نعمتوں کو بھی یاد کرے. دوسری بات فرمائی اوفو بعہدی. عہد و پیمان کیا ہے؟ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں طویل ملتا ہے. اس میں قرآن شریف نے انسانیت کو کیٹیگری میں جو تقسیم کیا ہو اس کتاب میں، اس میں ایک گروپ مشرکین کا، پولیتھیسٹ، ایک گروپ اوت الکتاب کا، وہ جو کہتے ہیں کہ فلاں آسمانی کتاب کے تحت ہمارا مذہب یا ہمارا جیون ہے. ایسی دنیا میں صرف 3 قومیں ہیں. ایک ہیں یہودی جو تورات کے کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم آف دین تورات ہے، حالانکہ بات وہ نہیں ہے. ایک ہیں عیسائی جو انجیل شریف کو اپنے سسٹم آف لائف کا بتاتے ہیں یا دین کا سورس بتاتے ہیں، حقیقت وہ نہیں ہے. ایک ہے ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہماری زندگانی، ہمارا سوچ اور ہمارے اعمال اور ہمارا سارا معاملہ قرآن شریف سے جسٹیفائیڈ ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. ہم سوچ لیں یہ معاملہ نہیں ہے. فرقہ واریت ہو، اور اقبال نے تو کہا کہ یہ تو شیخ بھی ہو، سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، یہ تو بتلاؤ مسلمان بھی ہو. سب کچھ ہیں ہم، مسلم نہیں ہے. دعوے ہیں زبانی جمع خرچ. 99.99 کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن شریف میں اللہ کے احکامات کیا ہیں، اور فگر بہت سوچ کے دیا جا رہا ہے. جتنے سن رہے ہیں خود وہی سوچ لیں کہ اس میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف کا مطالعہ یا اس پہ تدبر یا تفکر کیا ہو، یا قرآن شریف کو اوریجنل زبان میں سمجھتے ہو. جو سن رہے ہیں وہ اپنا محاسبہ خود کر لیں کہ یہ پرسنٹیج جو دیا جا رہا ہے بغیر سوچے سمجھے اور کسی جذبات کے تحت نہیں دیا جا رہا ہے. یہ حقائق ہیں، اور ان حقائق سے آنکھیں بند کر کے جئیں گے کب تک ہم؟ اس میں تو میرا پرسنل لاس ہو جائے گا. چاہے دنیا کرے نہ کرے، لوگ مانے نہ مانے، مجھے تو آنکھیں کھول کر رکھنا ہے.
یہ نعمت اللہ نے دی، یہ نعمت عقل کی دی، لاجک دیا، فہم دیا، یہی تو میری شان ہے۔ دوسرے حیوانات کے اوپر مجھے جو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، یہی فضیلت ہے، اور اس کو میں کبھی بیچ نہیں سکتا، اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ افلا یعقلون افلا تعقلون سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔ ہمیشہ انسانی عقل کو دعوت دی جاتی ہے، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم عقل کو تالا لگا دیتے ہیں، پھر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ عہد و پیمان کیا لیا کرتے ہیں اللہ ہر اوت الکتاب سے۔ اگر اس کو صرف ایک آیت میں بیان کروں، حالانکہ اس میں 20-25 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، بات اس میں ہو جاتی ہے طویل۔ آل عمران 3 نمبر کی سورت شریفہ کی 187 نمبر کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ 3 آیتوں کا وہاں سیٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں پہلی آیت یہاں لے رہا ہوں اختصار کے لیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ لیا کرتے ہیں میثاق، میثاق ایک بڑی اونچی چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے جنرل ہمارے وعدے، ایک ہوتا ہے عہد، پرتگیاں کہہ سکتے ہیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے میثاق۔ میثاق کے بعد میں اب صرف حلف یا قسم رہ جاتی ہے۔ یہ مضبوط، یعنی جس کو ہم ہندی میں پکا وچن کہہ سکتے ہیں، مضبوط عہد و پیمان اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، کن کو کتاب دی گئی؟ بہت سوں کو دی گئی، لیکن 3 لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہودی دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں میثاق لیتا ہوں اور پھر اب میری کتاب دیا کرتا ہوں، اور وہ میثاق کی پہلی شرط یہ ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم ضرور بالضرور اسے بیان کر دو گے انسانوں پر۔ اللہ کی کتاب تمہاری میراث اور جاگیر نہیں ہوگی کہ تم اس کو بند کر کے رکھو اور تم اس کو اپنی کتاب کہو۔ اللہ کی کتاب کو اپنی کتاب ہم نہیں کہہ سکیں گے، یہ رب العالمین کی کتاب ہے، ہم اس کو تفریق نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کا بنیادی مقصد ہر مسلم پر نے یہ میثاق دیا ہے، اور یہ میثاق کب دیا ہے وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ میثاق اللہ نے ہم سے اپنے نبی کے ذریعے لیا ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، ضرور بالضرور تم اس کو بیان کر دو گے انسانیت پر، کالے ہوں، گورے ہوں، افریقن ہوں، امریکن ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہوں، تمہیں قرآن کو بیان کر دینا ہے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں سے کچھ بھی نہ چھپانا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پیٹھ کے پیچھے پھینکتے ہیں۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس دنیا کے چکر میں لگ جاتے ہیں، ان کی سیادت، ان کی قیادت، ان کے حقوق، ان کے ملک، ان کی راج، ان کا پاٹ، ان کی قومی زندگی، ان کی فرمائشیں، ان کی لسٹیں، یہ کام چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کام ہوا ہے دور اول میں۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج 1450 سال بعد یہ قرآن شریف یہاں میرے ہاتھوں تک پہنچا، اس میں کتنے آدمیوں کی محنت ہوگی کہ جو کلام مکے اور مدینے میں اترا اس کو یہاں تک مجھ تک پہنچایا ہوگا، کتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ لیکن یہ عام فریضہ تھا جو نہیں ہوا، جس کا رزلٹ دنیا میں ہے، ورنہ یہ نور پورا کا پورا پھیل جاتا دنیا میں، کہ اس کو نور کہا ہے اللہ نے، نور ہمیشہ پھیلتا ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا۔ میثاق کب لیا گیا؟ اگر آپ کہیں تو میں یاد دلا دوں، یہ میثاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے ہم سے، اور حدیث کی ساری کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت سے اپنے اس گریٹ خطبے میں، جس کو ہم عام طور سے آخری خطبہ کہتے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ میثاق لے کر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ، میں نے یہ کلام، آپ کا کلام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور پھر صحابہ کی طرف انگلی کر کے کہا کہ تم گواہ ہو۔ 3 بار یہ گواہی لی، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہ ہیں کہ آپ بلا کم و کاست آپ نے وہ کلام ہم تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کا کلام کو پہنچا دیا، اور پھر امت کو ایک حکم دیا، بلغوا انی ولو آیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی ساری کتابوں میں یہ ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم سے چھپایا چل جاتا ہے، وہ حدیثیں سامنے نہیں لائی جاتی یا ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔
بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچاؤ دوسرے لوگوں تک چاہے ایک آیت تم نے مجھ سے سنی ہو. یہ 23 سال کے اندر میں ایک ہی آیت قرآن شریف کی سنی ہو، دوسروں تک پہنچاؤ. صحابہ گھر میں نہیں بیٹھے، 1 لاکھ کے اوپر صحابہ تھے اس حج میں، وہ گھر میں نہیں بیٹھے، اصل محنتیں ان کی رہی ہیں. ہم ان کو جانتے تک نہیں، تاریخ میں ان کے نام بھی پورے محفوظ نہیں ہیں. یہ پہنچے تھے 10 12 سال 15 سال کے اندر اندر دریائے سندھ تک قرآن شریف کو لے کے پہنچ گئے، چین کی دیوال پار کر کے پیکنگ تک کے اس کو لے کے پہنچ گئے، رشیا کے آدھے حصے تک کے پہنچ گئے، اور دریائے ڈینیوب تک وہ پہنچ گئے، وہاں جہاں استنبول میں کے پاس میں ایشیا اور افریقہ کے بیچ میں خلیج ہے، وہاں تک کے پہنچ گئے، افریقہ کے بر اعظم پر میں پھیل گئے. اور اس کتاب کو 15 سال کے اندر اندر، حضور کے بعد 15 سال کے اندر اندر دنیا کے نے اور اس آسمان نے وہ مشاہدہ کیا ہے کہ آدھی دنیا ایمان لا چکی تھی، اور آدھی دنیا تک قرآن پہنچ گیا تھا. نہ پریس تھا اس وقت، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ ریڈیو تھے، مواصلاتی کوئی نظام نہیں تھا. صرف ایک بندہ جو اٹھا عرفات کے میدان سے اور روانہ ہو گیا، وہ اللہ کے کلام کو لے کر دنیا تک پہنچانے کے لیے، جو جہاں تک پہنچا. تب تو یہ قرآن شریف ہم تک پہنچا. ان کی خدمات کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. یہ وہ عظیم الشان ہیرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہ یہ پورا قافلہ جس نے 10-15 سال میں آدھی دنیا تک قرآن شریف پہنچا دیا. یہ بات الگ ہے کہ پھر بعد میں سلطنتیں، سیاستیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. اب جن کو اللہ تعالیٰ الکتاب دیا کرتے ہیں، اس گروپ سے یہ چاہا جاتا ہے کہ اس پیغام کو دنیا میں عام کیا جائے، اور اگر اس عہد و پیمان کی وفاداری وہ لوگ نہیں کیا کرتے، ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ میرے وعدے تم پر اب پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ تم نے اس کنڈیشن کو پورا نہیں کیا. اوفو بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون، خشیت میری ہی تم میں ہونا چاہیے. اگر یہ خشیت نہیں رہی خدا کی، اللہ کا خوف جس میں نہیں رہا، اس میں بہت سارے خوف اس دل میں بھر جاتے ہیں. اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم. یہ اہل کتاب ہم سے پہلے کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، جو تم پر نازل کی اس کو کنفرم کرتا ہے اور اس کے موجود سچ کو اجاگر کر کے بتاتا ہے. تم نے ملائے وہ الگ شے ہے، اور میرا جو کلام تھا اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ کلام الہی ہے. آج بھی جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں فرمائی، کچھ نبی، اس زمانے کے نبیوں کی بھی باتیں اور ان کے بعد کے لوگوں کی بھی باتیں. اللہ کے درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن شریف میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول نہیں ہے. ان کے تمام اقوال الحمدللہ ہم نے حدیث کی کتابوں میں جمع کر کے رکھے ہیں. پھر صحابہ کے اقوال ہیں اور دیگر نام ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں یہ چیز مکس اپ نہیں ہوئی. پچھلی کتابوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ایک المیہ ہے، وہ ٹریجڈی ہے دنیا کی. بہرحال اس وقت کسی سے ہم کو مقابلہ نہیں کرنا ہے، کسی سے ڈیبیٹ نہیں کرنا ہے، جس کو تو منع کیا ہمارے رب نے 32 نمبر کی سورت شریفہ میں. اس وقت تو ہم کو ہمارا جائزہ لینا ہے کہ ہم میں یہ چیز نہ ہو، اور ہم کو بھی ہٹا کر مجھ کو میرا جائزہ لینا ہے کہ مجھ میں یہ کیفیت تو نہیں ہے. تو ایمان لاؤ اس پر جو میں نازل کر رہا ہوں، جو سچ کو کنفرم کرتی ہے، اس سچ کو جو تمہارے پاس ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اس کا انکار کرنے میں تم اب سبقت مت لے جانا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ ثمنا قلیلا کا لفظ کئی بار قرآن شریف میں آتا ہے، ہم توجہ دینی چاہیے اس پر. ثمنا قلیلا معنی تھوڑی سی قیمت، یعنی میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچنا، زیادہ قیمت آ جائے تو بیچ دینا، ایسی بات نہیں ہے. یہ جو دنیا اور اس کی زندگی اور اس کا سارا مال اور سامان، ساری دنیا میرے اکیلے کی ہو جائے، پوری اپنے خزانوں کے ساتھ بھی، آخرت کے مقابلے میں ثمنا قلیلا رہے گی.